بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد امین اور آج کا ہمارا یہ لیکچر جو ہے وہ سیکنڈ ایئر اسمارٹ سلیبس کے مطابق جو ہے وہ سبق نمبر جو ہے وہ 8 ہے اور بعنوان ہوائی، جو کہ صنف ادب کے اعتبار سے ایک سفر نامہ ہے۔ اور سفر نامہ لکھتی ہیں، مصنفہ ہیں بیگم اختر ریاض الدین۔ اچھا جی، یہ سفر نامہ جو ہے وہ ہوائی، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، امریکہ کی ایک ریاست ہے اور جو کہ بحر الکاہل کے بالکل درمیان میں ہے۔ اور بحر الکاہل جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا جو ہے وہ سمندر کہلاتا ہے اور ایشیا کے مشرق اور امریکہ کے مغرب تک جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے۔ آپ بہترین جو ہے وہ سفر نگار بھی ہیں، اور آپ کی یہ کتاب دھنک پر قدم میں سے یہ سفر نامہ جو ہے وہ لیا گیا۔ اسی طرح آپ کا ایک اور سفر نامہ جو ہے وہ سات سمندر پار، وہ بھی موجود ہے۔ میں آپ کو ریکمینڈ بھی کروں گا کہ اپنی لائبریری سے جو ہے وہ لیں اور تلاش کریں، یا آج کل کا دور جو ہے وہ انٹرنیٹ کے اوپر بھی اگر اویلیبل ہے تو آپ ضرور پڑھیے گا۔ سفر نامہ آپ نے میٹرک میں پڑھا تھا، استنبول، حکیم محمد سعید کا لکھا ہوا۔ سفر نامہ ایک ایسی تحریر ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد آپ ایک ہی جگہ پہ بیٹھے رہتے ہیں، لیکن آپ پوری دنیا جو ہے وہ گھوم لیتے ہیں۔ اور یہ رائٹر کی ایک بہترین جو اب آبزرویشن ہوتی ہے اس علاقے کے بارے میں اور وہاں کی چیزوں کے بارے میں، اور پھر سب سے بڑھ کر جو آتا ہے انداز بیان۔ تو آئیے، بیگم اختر ریاض الدین کا لکھا گیا یہ سفر نامہ، جس کا آغاز کچھ یوں ہوتا ہے: دنیا کی حسین سفر ہمیشہ مجھ پر مسلط رہے ہیں، یہ ایک اور سہی۔ کچھ اتنے لمبے ہوائی سفر کا ڈر کچھ ایک صاحبہ نے ڈرایا کہ ٹوکیو سے ہونولولو تک نیچے بحر الکاہل ہوتا ہے۔ ٹوکیو جاپان کا دارالحکومت، اور فٹ نوٹ پر اگر آپ علامت حاشیہ نمبر 1 لکھا ہوا ہے، بالکل نیچے جائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہوائی کا دارالحکومت ہے۔ ٹھیک ہے، ایم سی کیوز بھی بنتا ہے۔ اس کے نیچے کیا ہے؟ بحر الکاہل، جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک بہت بڑا سمندر ہے اور دنیا کا سب سے بڑا سمندر، اور ہمارے اگر دیکھا جائے تو ہمارے مشرق کی طرف ہے، امریکہ کے مغرب کی طرف پھیلا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ اور اوپر خدا، نیچے بحر الکاہل اور اوپر خدا، تو کہیں زمین کا ذرا سا ٹکڑا دھاڑس کے لیے دکھائی نہیں دیتا، اور یعنی کہ حوصلہ ہو جس سے کہ اچھا جی اب جو ہے وہ نیچے زمین نظر آ رہی ہے۔ اور معمول کے مطابق اگر طوفان ہاں، ایک منٹ جی۔ اچھا، تو لیکن کہتے ہیں کہ دھارس کے لیے دکھائی نہیں دیتا، اور معمول کے مطابق اگر طوفان آ جائے تو پھر الامان۔ کہتے ہیں کہ عام معمول میں اگر یہ دیکھیں کہ طوفان آ گیا تو پھر تو اللہ کی مان ہے جی، دیکھیں کیا بنتا ہے۔ سفر اللہ اللہ کرتے گزرتا ہے اور پیٹ میں ہول اٹھتے ہیں۔ پیٹ میں ہول اٹھنا مراد ڈر لگنا کہ پتہ نہیں کیا بننے لگا ہے، کیا بننے لگا ہے۔ تو لیکن میرے میاں تو 3 مہینے پہلے جا چکے تھے۔ کتنے مہینے پہلے؟ ایم سی کیوز نشان لگائیے گا، 3 مہینے پہلے۔ اس لیے مراجعت ناممکن تھا، یعنی کہ واپسی، اب سفر تو کرنا ہی کرنا تھا، جانا تھا۔ اوکھلی میں سر دیا تو ان دھمکوں سے کیا ڈرنا، تو ایک طرح سے محاورہ ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جب جانا ہی تھا، یعنی کہ ایسے ایسے مشکل معاملات میں ہاتھ ڈالا تو پھر ڈرنا کس بات کا۔ تو بوریا بستر باندھا، بستر تو
ہوتا ہی نہیں۔ اب دیکھیں کوسین لگا کر بات کو واضح کیا گیا کہ بوریا بستر سے کیا مراد ہے؟ کہتے بستر تو ہوتا ہی نہیں، یہ محاورے کی بات ہے۔ گھر سمیٹ کر ایک گیراج میں بند کیا، گھر سمیٹنے میں اب طاق ہو چکی تھی کہ کوئی ثانی نہیں تھا اب وہ، بلکہ وہ کام جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ آتا تھا، ان کو مہارت حاصل ہو چکی تھی۔ اس طرح پل بھر میں اس کی گٹھری باندھ کر الگ کرتی ہوں، گویا کبھی تھا ہی نہیں۔ سب سے چھوٹی بہن بیٹی سب سے چھوٹی بیٹی جو اب کالج کے پہلے سال میں تھی، سال اول میں تھی، اور وہ بھی ساتھ ہوگی۔ بڑی دو لڑکیوں کے ڈیش کے امتحان ہونے تھے۔ ٹھیک ہے جی، کس کے؟ بی اے کے، انڈر لائن کیجئے گا۔ اچھا، اب یہ بھی ایم سی کیوز بنتا ہے کہ بیگم اختر ریاض الدین کی کتنی بیٹیوں کا ذکر ہے؟ کتنی؟ 3۔ تو ان کو 2.5 مہینے بعد آنا تھا۔ کراچی پہنچ کر بی او اے سی برٹش ایئر ویز جو تھی اس کا ٹکٹ بک کرایا، اور اس غریب لائن سے اگر جانا ہو، سجیسٹ بھی کر رہی ہیں اس زمانے میں کہ 24 گھنٹے کی گنجائش رکھنی چاہیے، اگر 26 کو جانا ہو تو 25 کی سیٹ بک کرواؤ، کیونکہ ایک 24 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ تاریخ جو ہے وہ خود بخود بدل جائے گی۔ یعنی یہ طنز کر رہی ہیں، کہنا یہ چاہ رہی ہیں کہ یہ بہت لیٹ جو ہے وہ ہوتی ہے فلائٹ، کیونکہ جو وہ 1440 منٹ سے کم لیٹ ہونا کثر شان سمجھتے ہیں۔ اب 1440 جو ہے وہ کتنے گھنٹے بنتے ہیں ذرا دیکھیے گا۔ ہاں جی، تو لیکن میں پھر بھی ہمیشہ اسی ہوائی کمپنی کو چنتی ہوں، کیونکہ اس کی نشست آرام دہ ہوتی ہے اور عملہ تمیزدار۔ تو خیر، ہم نے پہلی ٹھکی کولکتہ میں لگائی۔ اب یہاں سے آپ نے نشان لگانا ہے۔ آج کا آپ کا ہوم ورک بھی ہے کہ اقتباس میں آپ کو دے رہا ہوں تشریح کے لیے۔ کولکتہ میری جائے پیدائش ہے۔ ایم سی کیوز: بیگم اختر ریاض الدین کی جائے پیدائش کون سی ہے؟ کولکتہ، ٹھیک ہے، انڈیا کا شہر۔ حالانکہ میں صرف 1 سال کی شیر خوار وہاں سے لے آئی گئی تھی۔ ایم سی کیوز: مصنفہ کولکتہ سے پاکستان کتنے سال کی تھی جب وہ آئی تھی؟ 1 سال۔ شیر خوار، شیر فارسی میں دودھ کو کہتے ہیں، دودھ پیتی بچی لے کر آئی گئی تھی، لیکن پھر بھی اس جگہ سے انس تھا، انس، محبت۔ اس کو دیکھنے کا ارمان تھا، دل میں شوق تھا، لیکن میرے جذبات نے مجھے ہمیشہ دھکے کھلوائے ہیں۔ ایئرپورٹ سے لے کر پولیس اسٹیشن تک جو میرا اور میرے باقی مجھ جیسے سیاحوں کا حال ہوا وہ نہ گفتابے ہے، نہ قابل بیان ہے۔ سیاح، سیر کرنے والے، ٹورسٹ۔ خدا کسی شریف انسان کو کولکتے نہ لے جائے۔ کولکتہ، آپ حاشیہ، علامت حاشیہ نمبر 2 نیچے فٹ نوٹ پہ دیکھیں، نیا نام ہے کہ کولکتہ، ٹھیک ہے جی، کولکتے کا نیا نام کولکتہ۔ تو اگر مرزا غالب نے اس میں کچھ دیکھا تو ہندوستانی کسٹم آفیسر اور بنیا پولیس سے پہلے دیکھا ہوگا، ٹھیک ہے جناب۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ معاشرے کی عکاسی کر رہے ہیں کولکتہ کے، اور بتا رہے ہیں کہ ان کو جو مسئلے مسائل وہاں پر فیس کرنے پڑے، ڈیفینیٹلی جو کسٹم آفیسرز کی بات ہوئی، کلیئرنیس کی بات ہوئی، پھر متعلقہ جو ہے پولیس اسٹیشن اور پولیس کا ذکر انہوں نے کیا، مرزا غالب کا ذکر کیا انہوں نے، کیونکہ مرزا غالب کا کولکتہ کے ساتھ جو ہے بڑا ملدخل تھا، اور ان کا آنا جانا جو ہے وہ ہوتا تھا، پینشن کے حوالے سے بھی آپ نے دیکھا بھی تھا، میرٹھ سے کولکتہ، اور جو ہے وہ ڈاک کے ذریعے سے انہوں نے سفر کیا، وہ ایک آپ فرسٹ ایئر میں شاید آپ نے پڑھا تھا۔ تو اسی طرح میٹرک میں بھی آپ نے جو ہے وہ مرزا غالب کے خطوط میں اس کا ذکر جو ہے وہ آپ کو ملا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ قصہ کوہتا ہم نے جلدی سے اپنی جان چھڑائی اور ہانگ کانگ روانہ ہوئے۔ ہانگ کانگ، جی، یہ چائنا کے زیر اثر ہے، ریاست ہے، بڑا خوبصورت ہے، اور گیا تو نہیں ہوں
انشاءاللہ جائیں گے، اور وہاں جا کر روح خوش ہو جاتی ہے۔ تازہ دم ہو کر ٹوکیو روانہ ہوئے۔ راستہ سخت طوفانی تھا۔ کمبخت پین ایم، امریکن ہوائی کمپنی ہے، پین ایم، نیچے دیکھیں فٹ نوٹ پر لکھا بھی ہوگا۔ پرانا کھٹارا جہاز ڈیش گھنٹے لرزتا رہا، اور ہمیں لر- لرز لرزاں تا تا یہ لکھا ہوا ہے جی، ہمیں لرزاتا رہا، سوری، کہ ہمیں وہ جہاز بھی لرزتا رہا، یعنی کہ کپ کپاتا رہا، ہلتا رہا، اور ہمیں بھی لرزاتا رہا۔ ساتھ بیٹھا جاپانی تاجر تسلی دیتے ہوئے بولا، یہ تو کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں، جب ٹوکیو سے ہوائی جاؤ گی تو ہوائی جہاز ایسے اچھلے گا جیسے چھاچھ میں گھیوں۔ تو ہم نے ان للہ پڑھ لیا اور ارادہ کر لیا کہ میاں کو ہوائی میں ہی رہنے دے اور ہم ٹوکیو ہی میں ان کی واپسی کا انتظار کریں۔ تو جناب ان کے اس بات سے جو ہے وہ مجھے بھی اپنا ایک ہوائی سفر یاد آیا کہ کراچی سے لاہور واپسی پہ، اور خیر جاتے ہوئے جو ہے وہ کوئی اتنا محسوس نہیں ہوا، لیکن جب میں واپس آ رہا تھا تو لاہور تقریباً پہنچنے ہی والے تھے، تو جہاز ایک دم لرزنا شروع ہو گیا اور بہت زیادہ آوازیں آئیں، اور میں نے دائیں بائیں دیکھا تو کوئی خاص جو ہے وہ لوگوں میں ہلچل نہ مچی، اور اعلان ہوا اندر سے جو ہوتا ہے کہ یہ معمول کی جو ہے موسم کی خرابی کی وجہ سے جو ہے وہ جہاز ہل رہا ہے، آپ اپنی سیٹوں پر جو ہے وہ بیٹھے رہیں۔ تو تب مجھے سکون ہوا، اور لاہور کی میں نے نشانی ایک ضرور دیکھی ہے ہوائی جہاز سے، میں اکثر بیان کرتا ہوں۔ اچھا، 36,000 30,000 کی فٹ بلندی پر جا کر جو ہے وہ بحیثیت انسان شرم آتی ہے کہ ہم نے اپنے زمین کو کتنا آلودہ کر لیا ہے، چونکہ اس لیول پر اوپر نیل گون وہ صاف ستھرے روئی کے گالوں کی طرح جو ہے وہ بادل جو ہے آسمان دکھائی دیتا ہے، اور بہت ہی خوبصورت منظر ہوتا ہے، ناقابل بیان۔ اچھا، لاہور جب آتا ہے جناب تو وہ ایک تو لرزہ تو آتا ہی ہے، اور ایک دم سے آپ جہاز بالکل بلندی سے نیچے کی طرف آتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی نیلے کلر رنگ کی ٹینکیاں نظر، جسے میں تو کولر کہتا ہوں، اوپر سے تو ایسے ہی دکھائی دیتے ہیں، نیلے رنگ کے چھوٹے چھوٹے کولر دکھائی دیتے ہیں، اور بے انتہا ہیں۔ ابھی اتوار والے دن جو ہے اورنج لائن پہ سفر کرنے کا موقع ملا، تو وہ بھی ویسا ہی تقریباً ویو دکھاتا ہے، چونکہ وہ بہت ہائٹ پہ ہے، اور وہاں سے پورا لاہور کا ارد گرد جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پانی ندارت، احتیاط کریں، اہل لاہور سے گزارش ہے کہ ضائع نہ کریں، اور بلا وجہ گلیاں مت دھوئیں، بلا وجہ جو ہے وہ فرش روزانہ مت دھوئیں، گاڑیاں مت دھوئیں، پانی کا بے دریغ استعمال نہ کریں۔ 3.5 فٹ لیول جو ہے سال کا نیچے جا رہا ہے، پانی کو بالکل ضائع نہ کریں، اور نہیں تو وہ جو اوپر نیلے نیلے کولر ہیں نا وہ خالی رہ جائیں گے آپ کے، ٹھیک ہے۔ تو جناب والا آگے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ تو مصنفہ لکھتی ہیں کہ ہم نے ان للہ پڑھ لیا اور ارادہ کر لیا کہ میاں کو ہوائی میں رہنے دیں اور ہم ٹوکیو میں ان کی واپسی کا انتظار کریں، لیکن خاک چھاننے کا شوق، خوف و خطر غالب آ گیا۔ خاک چھاننا یعنی کہ سفر کرنا، ٹریول کرنا، آنا جانا، محنت کرنا، خاک چھاننے کا مطلب یہی ہے، سفر میں جو ہے وہ رہنا ان کا شوق تھا۔ تو اور جنرل شیخ اور بیگم شیخ کی خاطر مدارت کا مزہ چکھ کر یہ ٹوکیو سے، ٹھیک ہے جی، وہاں پہ ان کے جو ہے وہ میزبان تھے یہ، اور 2 دن ٹوکیو ٹھہر کر جلتا جلال تو کہتے ہوئے جاپان ایئر لائنز میں بیٹھ گئے۔ ہوائی جہاز چلا تو ہم نے اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ یا رب ہماری عزت رکھ لے اور خیر سے سفر پورا کر دے۔ میرے مولا نے میری مراد ایسی پوری کی کہ سارا سفر آسمانوں میں ریشم کی طرح سر سر کرتا گزر گیا۔ میں نے اتنے خوشگوار 6 گھنٹے کبھی نہیں گزارے تھے۔ تو یہ جو ہے وہ مصنفہ
کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے 6 گھنٹے جو سفر کیا وہ بہت ہی پرسکون تھا۔ رات کو 10:30 بجے ہمارا جہاز ہوائی کے دارالسلطنت ہونولولو میں اترا۔ میاں کو تار دے دیا تھا، تار خط کی ایک قسم یعنی کہ پیغام۔ امید تھی کہ ہوائی اڈے پر ہار لے کے پہنچیں گے۔ کیا لے کے پہنچیں گے؟ ہار، وہ جو پھولوں کے ہار گلے میں ڈالنے والے۔ جزیرہ ہوائی کی یہ ایک رسم درینہ ہے، پرانی رسم ہے کہ ہر آنے والوں کا پھولوں کے حسین گجروں سے استقبال کیا جاتا ہے۔ اس لیے ارمان تھا، خواہش تھی، دل میں آرزو تھی کہ کم از کم میاں تو پھول نشاور کرنے پہنچ جائیں گے، لیکن میاں ریاض الدین صاحب حسب معمول غائب۔ رات کا وقت، مجھے ان کا پتہ بھی نہیں معلوم۔ جناب بلی کی طرح 3 گھر تبدیل کر چکے تھے، یہ میاں کی بات کر رہی ہیں۔ اور کتنے گھر تبدیل کرتے ہیں ویسے بلی؟ کتنے گھر تبدیل کرتی ہے؟ 7۔ ٹھیک ہے، اپنے بچوں کو وہ موو کرتی رہتی ہے۔ تو ہوائی کی یونیورسٹی میں فون کیا تو انہوں نے کہا کہ ایسٹ ویسٹ سینٹر سے پوچھو۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اتنے میں ایک ٹیکسی والا آگے بڑھا۔ میں وہاں تک آپ کو لے جاتا ہوں، باقی پھر دیکھا جائے گا۔ ہائی رائز ہاسٹل تک پہنچے تو اونچی اونچی عمارات، بتیاں جل رہی ہیں اور طلبہ جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمارے میاں ندارت وہ ہے ہی نہیں۔ غصہ اور پریشانی دونوں مل گئے۔ یہ اچھا استقبال کر رہے ہیں، رات کے 12 بجے، 3 مہینے بعد بیوی آئی ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں ان کے ذہن میں آئی۔ اتنے میں ایک کار لڑکیوں سے لدی پھندی، چیختی چلاتی آن کر رکی۔ انجان شکلوں نے میرے گلے میں ہار ڈالے۔ پیچھے ایک اور کار، اس میں گٹار MCQs۔ کچھ نوجوان ہوائی کے گیت گاتے ہوئے اترے اور ان نوجوانوں میں چھپے ہوئے میاں ریاض الدین مسکراتے ہوئے چل کر آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں حسب معمول برستی، حسب معمول کا مطلب ہے پہلے بھی وہ برستی ہیں، کیا خیال ہے؟ حسب معمول پہلے کی طرح۔ ان کی سہیلیوں نے سمجھایا کہ تار پڑھنے میں غلط فہمی ہوگی، یعنی کہ میاں کی سہیلیوں نے۔ تو ہوائی کا وقت جاپان کے وقت سے 24 گھنٹے پیچھے ہے، اس لیے اکثر تاریخوں میں گڑبڑ ہو جاتی ہے، کیونکہ دن کا آغاز جو ہے تقریباً ہوائی سے ہوتا ہے اور اختتام جو ہے آغاز جو ہے وہ تقریباً جاپان سے، وہاں سے ہوتا ہے، اور اختتام جو ہے وہ ہوائی سے ہوتا ہے، امریکن ریاست سے۔ ہم نے مزید معلومات کے لیے آپ جو ہے وہ گوگل میپ کے اوپر ضرور دیکھیے گا ٹائم چیک، ٹھیک ہے؟ مجھے بھی بتائیے اگر غلطی ہوئی ہے تو۔ ہم نے جل کر کہا کہ اصل گڑبڑ تو ہماری شادی کی تاریخ سے ہوئی تھی، بہرحال یعنی کہ وہی اسی تاریخ سے جب ہم ان کے جو ہے وہ رشتے میں بندھے گئے تھے۔ بہرحال خدا کا شکر ادا کیا، ٹیکسی والے کا شکریہ ادا کیا، پھر گھر روانہ ہو گئے۔ تو یہاں تک بیگم اختر ریاض الدین کا سفر، اور اس میں جو واقعات انہوں نے ذکر کیے وہ آپ نے سنے۔ تو انشاءاللہ اس کا تسلسل جو ہے وہ جاری رہے گا۔ باقی بات ہم اگلے لیکچر میں کریں گے۔ اس میں اہم اقتباس پھر بتاتا چلوں جو میں نے آپ کو ہوم ورک دیا۔ کولکتہ میری جائے پیدائش ہے، یہاں سے لے کر پولیس سے پہلے دیکھا ہوگا، یہاں تک ٹھیک ہے جی۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔